اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور آج ایک اہم بحث ہے کہ اس علمی تحریک اور بیداری کے اسباب کو درج ذیل امور میں خلاصہ کر سکتے ہیں۔ کون کون سے امور ہیں مولانا؟ نمبر 1، اسلام میں فکر و عقیدے کی آزادی۔ اسلام میں فکر و عقیدے کی آزادی، فکر کی آزادی مطلب یعنی آپ جو چاہیں سوچ سکتے ہیں، پہلے زمانے میں یہ نہیں تھا، صحیح ہے۔ عقیدے کی آزادی، جو چاہے آپ مانیں، جسے چاہے آپ تسلیم کریں۔ اگرچہ اس فکری آزادی میں عباسی بھی پورے نہ تھے، پورے نہ تھے یعنی جو عباسی حکومت تھی وہ بھی صاف نہ تھی، یعنی ان کے یہاں بھی یہ تھا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں، لیکن اس کی بنیاد اسلامی تعلیمات میں تھی۔ یعنی کس بنیاد پہ قائم تھی وہ؟ اسلامی تعلیمات پہ۔ اس طریقے سے عباسیوں کے لیے چاہتے ہوئے بھی اس سے دامن کش ہونا ناممکن تھا، ہونا ممکن نہیں تھا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اسلام چونکہ اسلامی تعلیمات پر اس کی وہ تھی، تو اسلامی تعلیمات سے دوری، صحیح ہے، اس سے دامن چھڑا لینا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، چونکہ جب وہ اسلام کے نام پہ حکومت کر رہے ہیں، ایسی صورت میں کیا وہ اسلام سے اپنے دامن کو چھڑا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ نمبر 2، ان دنوں اسلامی جامعہ کا ماحول مکمل مذہبی ماحول تھا، لوگ مذہب سے متاثر تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصول علم کے لیے تشویق دلانا، حصول علم کے لیے تشویق دلانا یعنی علم کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں میں شوق پیدا کرنا، ورنہ کیا ضرورت تھی؟ بولتے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کیا ضرورت تھی آپ کہتے کہ اطلب العلم ولو بالصین، کیا ضرورت تھی آپ کہتے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مرد و مسلم، مرد و عورت پر واجب ہے۔ یہ سب کس کے اقوال ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے متعلق اقوال ہیں، صحیح ہے۔ یہ بھی میرے خیال سے رسول اکرم کا ہی قول ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، ٹھیک ہے؟ کیا کیا ہے مولانا؟ عمل، دیکھیے عمل ينتفع به ہے، شاید کوئی ایسا کام جس سے نہیں، صدقۃ جاریہ، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، او ولد صالح يدعو له، یا کوئی نیک بیٹا جو اس کے لیے کیا کرے؟ دعا کرے، او علم ينتفع به، یا کوئی ایسا علم چھوڑ کے جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، صحیح ہے۔ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ رہے گا تو آپ کا عمل جاری ہے، صحیح ہے۔ عمل، اور کیا میں نے بتایا دوسرا؟ صدقۃ جاریہ، او ولد صالح يدعو له، یا نیک بیٹا جو اس کے لیے کیا کرتا رہے؟ دعا کرتا رہے، او علم ينتفع به، یا کوئی ایسا علم چھوڑ کے جائے جس کا اس کو فائدہ ملتا رہے۔ مثال کے طور پر جیسے مفاتیح الجنان، مفاتیح الجنان جو دعاؤں کی کتاب ہے، شیخ عباس قمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، لیکن آج اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ وظائف الابرار جس نے لکھی، تحفۃ العوام جس نے لکھی، لکھنے والے نے لکھی، آج اس سے فائدہ اٹھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ان کو بھی ثواب اس کا پہنچ رہا ہے۔ نقوش امامت ہے، نقوش عصمت ہے، صحیح ہے، اصول و فروع ہے، جو علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کی کاوشیں ہیں، وہ اس دنیا میں موجود نہیں لیکن اس کا ان کو فائدہ مل رہا ہے۔ غلام حسن عسکری صاحب نے جو تنظیم المکاتب قائم کیا، کہ گاؤں گاؤں جا کے مکتب کو قائم کیا، صحیح ہے، اس سے جو ان کا فائدہ مل رہا ہے، جو بچے پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب بھی ان کو مل رہا ہے، صحیح ہے۔ تو یا تو نیک بیٹا چھوڑ کے جائیں، یا کوئی ایسا کام کر کے جائیں کہ جس کا صدقہ جاری ہے، جس کو کہتے ہیں آپ نے سڑک بنوا دی، صحیح، نل لگوا دیا،
جس سے لوگ پانی پی رہے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا مرحوم کے نام پہ برائے ایصال ثواب قرآن کا پورا گفٹ کرتے ہیں لوگ مسجد میں، امام بارگاہ میں، برائے ایصال ثواب فلاں فلاں ابن فلاں مرحوم کو، تاکہ اس قرآن کو جب جب کوئی پڑھے اس مرحوم کو اس کا ثواب پہنچتا رہے. ٹھیک ہے. اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصول علم کے لیے تشویق دلانا اور قرآن مجید کے کا علم، تعلم، تفکر اور عقل کو بروئے کار لانے کی طرف دعوت دینا، صحیح ہے، اس تحریک اور شوق کے پیدا ہونے کا بنیادی عامل تھا. تیسرا دیکھیے، وہ قومیں اور ملتیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا وہ عموماً ایک فکری اور علمی سابقہ رکھتی تھیں. ظاہر ہے جو اسلام قبول کر رہی ہیں ان کی فکر پہلے الگ تھی، ان کا مذہب پہلے الگ تھا کہ نہیں تھا، اور ان میں سے بعض ایرانی نسل کے لوگ جو سب سے زیادہ درخشاں سابقہ کے حامل تھے، یعنی روشن ایرانیوں کے بھی اس زمانے میں بھی ایک امتیاز ان کو حاصل تھا، اس زمانے میں بھی. صحیح ہے. آج بھی دیکھیں گے ایرانیوں کے ہاں ایک خاص نقش و نگار پایا جاتا ہے. جتنے بھی اپنے روزات جائیں گے کس کی ڈیزائن ہے وہ؟ ایران کی. جتنے روزے دنیا میں بنے ہوئے، چاہے سیریا کے اندر جناب زینب کا روزہ ہو، جو ایران کے اندر ہے، چاہے عراق کے اندر ائمہ کے روزات ہو، سب پہ آپ کو ایرانی نقش و نگار نظر آ جائے گا. وہاں کی جو خوبصورتی ہوتی ہے، وہاں کی جو قالین ہوتی ہے، وہاں کا جو انداز گفتگو ہوتا ہے. اور مصر و شام کے لوگ جو ایسی جگہوں کے رہنے والے تھے کہ جو اس دور کے تہذیب کا مرکز تھے. کون مولانا؟ مصر اور شام. شام سمجھنا ہے کس کو کہتے ہیں؟ سیریا کو. صحیح نا، سیریا. لیکن پرانے شام میں مولانا سیریا نہیں تھا، اس میں جارڈن بھی تھا، فلسطین بھی تھا. جارڈن صحیح ہے، اور لبنان بھی تھا. یہ سارا شامات بولا جاتا ہے، یہ پورا شام کا علاقہ. یہ افراد گہری اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی غرض سے تحقیق و جستجو اور تبادلہ فکر میں مشغول ہوتے تھے. 4 نمبر پہ دیکھیں، دینی تسامح. تسامح سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ تسامح کہتے ہیں درگزر کرنا. درگزر کرنا سمجھتے ہو؟ نیگلیکٹ کرنا، نظر انداز کرنا، لیٹ گو کرنا. نیگلیکٹ کہتے ہیں، انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ نیگلیکٹ. صحیح ہے. لیٹ گو، جانے دو، چھوڑو، اس کو بولتے ہیں عربی میں تسامح. جو یہاں لفظ استعمال کی گئی عربی کا لفظ ہے. دینی تسامح یا غیر مسلمانوں کے ساتھ، بالخصوص اہل کتاب کے ساتھ صلح آمیز زندگی گزارنا. صلح آمیز یعنی صلح کے ساتھ زندگی گزارنا. یعنی کیسے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصارہ نجران سے، صحیح ہے، صلح کی کہ نہیں کی؟ وہ جنگ سے باز آئے اور صلح ہوئی، اور اس کے بعد وہ ساتھ میں رہ رہے تھے کہ نہیں رہ رہے تھے؟ ساتھ میں رہ رہے تھے. مسلمان اہل کتاب پر تحمل کرتے تھے، یعنی اہل کتاب کو برداشت کرتے تھے، اور اس کو اپنے دینی قوانین و اصول کے خلاف نہیں سمجھتے تھے. صحیح ہے. چونکہ وہ بھی کیا مولانا ایک آسمانی مذہب ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا. اس دور میں اہل کتاب عالم اور باخبر تھے. اس دور میں اہل کتاب عالم اور باخبر تھے. یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ پڑھے لکھے تھے. اس دور میں اہل کتاب عالم اور باخبر تھے. مسلمان ان کے ساتھ علمی تعلق رکھتے تھے. کیا رکھتے تھے؟ علمی تعلق. اسی لیے دیکھیں، ہم نے 5ویں امام کی زندگی میں ہم نے پڑھا تھا کہ نہیں، وہ شام سے جب آپ جا رہے تھے اور ایک راہب، صحیح ہے، جو بزرگ راہب تھا، جو سال میں کبھی ایک بار نکلتا تھا، صحیح ہے، اس کے مجمع اس کو دیکھنے کے لیے ایک پورا مجمع لگا اور پڑھا تھا نا. ابھی پڑھا بھائی، کیسے بھول جاتے ہو تم لوگ. اور امام اس مجمع میں پہنچ گئے، ہاں، اور امام کے چہرے کو دیکھ کے اس نے کہا کہ آپ جاہلوں میں سے ہیں عالموں میں سے؟ امام نے کہا کہ میں جاہل نہیں ہوں.
صحیح. اور اس نے پھر سوال کیے اور امام نے ان سوالوں کے جواب دیے. میں نے یہاں سوال و جواب دیا تھا کتاب میں ہے نا. کیا ہے تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان ان کے ساتھ کیا رکھتے تھے؟ علمی تعلق رکھتے تھے. یہ سوال و جواب کیا ہے مولانا؟ علمی تعلق ہے. اور یہ خود بحث و مناظرہ کا سبب ہوتی تھی. صحیح ہے نا. افکار و نظریات کا ٹکراؤ. کہہ رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور فکروں کے ٹکراؤ اور مختلف فرقوں اور مذہبوں کے وجود میں آنے کا دور تھا. یعنی بہت سارے مذہب بنے. مسلمانوں کے اہل کتاب نظریوں اور عقائد سے نیز یونان کے دانشمندوں سے ٹکرانے کی بنا پر بہت سے مختلف قسم کے شبہے اور اشکالات ظاہر ہو گئے. اس دور میں معتزلہ، جبریہ، مرجئہ، غلاة، زنادقہ، مشبہہ، متصوفہ، مجسمہ، تناسخیہ وغیرہ جیسے بہت سے فرقے پیدا ہو گئے تھے. ان میں سے ہر ایک اپنے عقائد کی تجویز میں لگا ہوا تھا. معتزلہ سمجھتے ہیں مولانا جو اللہ کو عادل سمجھتے ہیں. جبریہ جو انسان کو مجبور سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ مجبور ہے، وہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں. ہم تمہیں مار رہے ہیں تمہارے ہاتھ میں نہیں، ہم نہیں مار رہے ہیں بلکہ کیا ہے. ہاں ہم کہتے ہیں نا کہ بنا اللہ کی مرضی کے ایک پتا بھی حرکت نہیں کرتا. صحیح ہے. تو ہم نے تم مارا تھا اس نے بولا ہم نہیں. کون مار رہا ہے؟ اللہ مار رہا ہے. صحیح ہے. مرجئہ جو کچھ بھی کر لیں لیکن اللہ جو یہ امید میں رکھیں کہ اللہ کیا ہے رحمان و رحیم ہے، یہاں میں کچھ بھی کر لیں گے اللہ ہمیں معافی کر دے گا، اس امید میں زندگی گزار رہے ہیں. غلاة مولانا ایک نمبر ہے. غلاة یعنی جو غالی ہو، جو غیر خدا کو خدا کے درجے تک لے کے جائیں. ایک نمبر کے حاشیے پہ چلیں. اگر حاشیہ ہے تو حاشیہ پڑھ لیں گے. اچھا یہ لیا گیا ہے کہاں سے؟ مولانا امام الصادق پر مذاہب الاربعہ اسد حیدر کے. پھر آ جائیے زنادقہ. یہ زنادقہ پہ اسٹار لگا ہوا، اسٹار پہ چلیے دیکھیے. خدا اور ادیان کے منکر تھے. زنادقہ کیا تھے؟ خدا اور دین کے منکر تھے، لیکن اس دور کے زندہ علوم اور زبانوں سے باخبر تھے. صحیح نا. علم ان کے پاس تھا. مشبہہ یعنی جو اللہ کو کسی سے تشبیہ دیتے ہوں. متصوفہ صوفی حضرات ہو گئے مولانا. مجسمہ جو اللہ کے جسم کا اقرار کرتے ہوں. تناسخیہ جو خدا بند عالم کو کسی میں حلول کے قائل مانتے ہیں نا کہ اس میں کیا ہو گیا ہے. مثال کے طور پر جیسے ہندوؤں میں مانا جائے کہ اس مورتی میں بھگوان شری کرشن آ گئے، اس کو بولیں گے تناسخیہ کہ خدا کسی کی ذات میں آ جائے، اس کو تناسخ کہتے ہیں. وغیرہ جیسے بہت سے فرقے پیدا ہو گئے تھے. یہ سارے مذاہب ہیں مولانا. معتزلہ، جبریہ، مرجیہ، غلاة، زنادقہ، مشبہ، متصوفہ، مجسمہ، تناسخیہ. صحیح ہے. ان میں سے جن میں سے ہر ایک اپنے عقائد کی ترویج میں لگا ہوا تھا. اس سے قطع نظر ہر اسلامی علم میں اس علم کے علماء کے درمیان نظریاتی اختلاف پیدا ہو جاتا تھا. اختلاف پیدا مثلا علم قراءت قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ و علم کلام. اسٹار پہ چلیے مولانا. علم کلام سے مراد اصول عقائد کا علم ہے. یہ علم اس دور میں بہت زیادہ رائج تھا اور اس کے طرفدار بھی بہت زیادہ تھے. اور اس دور کے بڑے بڑے متکلمین عقائد کے مختلف موضوعات پر بحث و مباحثہ و گفتگو کرتے تھے. کہہ رہے ہیں میں بہت سی گرم بحثیں اور اعتراضات واقع ہوتے تھے. عقائد میں کیا ہے بہت ساری ایسی باتیں ہوتی جو کیا تھا مولانا، جو ایک دوسرے پر اعتراضات وارد ہوتے تھے اور ہر شخص اپنا نظریہ پیش کرتا تھا اور اپنے عقیدے کی حمایت کیا کرتا تھا. صحیح ہے. عظیم جعفری یونیورسٹی انشاءاللہ اسے ہم لوگ کل پڑھنے کی کوشش کریں گے. سمجھ میں آیا؟ یعنی چونکہ دیکھیں جیسے جیسے علم بڑھے گا ویسے ویسے نظریاتی اختلاف بھی بڑھتے چلے جائیں گے. الحمدللہ رب العالمین.